السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے غنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ بڑی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے شہادت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کیلنڈر میں 28 صفر المظفر دکھا رہا ہے، لیکن کتابوں میں 5 ربیع الاول آیا ہے کتابوں میں۔ تو انہی کے متعلق خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی شہادت اور ان کے مناقب، ان کے فضائل اور ان کی سیرت بیان کرنے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور 4واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ عادتیں، صفتیں بیان کرتا ہے کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ، میرے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور جو لوگوں پر یا پھر دوسروں پر جو احسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پسندیدہ بندہ بناتا ہے، رکھتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے یہ غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں پر احسان کرنا، یہ ہر اللہ والے کے اندر یہ عادتیں، یہ صفتیں دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن آج کی میری مراد ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ اور ان کے متعلق کتابوں میں آیا ہے کہ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی۔ کن کی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی۔ اور جب ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کا نام رکھیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت ایک نبی ہیں، ان کے متعلق حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبر تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبر تھا، اور شبر کے معنی حسن ہوتے ہیں۔
تو شبر حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا، لیکن یہ حسن و حسین یہ دو نام ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام رکھنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی نے اپنے بچوں کے نام حسن و حسین نہیں رکھے تھے، بلکہ اللہ نے یہ دو نام جنت میں مطلب لوگوں کے ذہن سے مخفی چھپا کر رکھے تھے، کسی انسان کے ذہن میں یہ نام آئے ہی نہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ خاص جو نام ہے حسن و حسین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے نواسوں کے لیے یہ رکھے تھے۔ تو حضرت جبرائیل امین آئے اور ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام جو شبر تھا، اس کے معنی جو ہوتے ہیں حسن۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا یہ جو بیٹا ہے اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب حسن رکھنے کا حکم دیا، تو اللہ کی بارگاہ سے یہ نام آئے تھے۔ سبحان اللہ، تو کتنے عظیم نام ہیں اور کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آتے ہیں۔ بڑی ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کا نام حسن تھا اور آپ کی کنیت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد یعنی محمد کے بیٹے ابو محمد ان کی کنیت تھی۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کے سوانح حیات، ان کی سیرت کے باب میں، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 مرتبہ کتنے 25 مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل حج کیے ہیں۔ سبحان اللہ، مدینہ سے لے کر مکہ تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل 25 حج کیے ہیں۔ حالانکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اچھے گھوڑے اور اونٹ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پیدل حج کرتے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس اچھے سواریاں ہونے کے باوجود بھی آپ پیدل کیوں حج کرتے ہیں؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا جملہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کے طواف کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، اس کی گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں سواری کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے گھر کو جاؤں۔ سبحان اللہ، تو یہ تقوی کا علم تھا ان کی کہ انہوں نے 25 مرتبہ پیدل حج کیے ہیں۔ اور والکاظمین الغیظ جو میرے آج کی آیت کا جو مفہوم تھا، غصے کو پی جانے والے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے۔ ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور حالانکہ وہ آپ کو جانتا تھا کہ یہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حالانکہ بخوبی اچھی طرح جانتا تھا، لیکن کہتا ہے کہ آپ کون ہو؟ تو امام حسن کہتے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ علی جو اپنی من مرضی سے مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیا، وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا برا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس جملے پر مسکراتے رہے اور کہنے لگے کہ اے نوجوان، لگتا ہے تو اپنے مالک یعنی جس سے تو نے قرض لیا ہے وہ قرض والا تیرے پاس آ کر تجھ کو ستایا ہوگا، تو اس غصے کی حالت میں میرے بابا کو بھلا برا کہہ رہا ہے۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ لگتا ہے تو نے جس سے قرض لیا ہے وہ قرض والا تیرے دروازے پر آ کر تجھ کو ستایا ہوگا اور تجھ کو غصہ آیا ہوگا، اس وجہ سے تو اس غصے میں میرے بابا کو بھلا برا کہہ رہا ہے۔ تو وہ شخص نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو امام حسن نے کہا کہ لگتا ہے شاید تو اپنی بیوی سے جھگڑ کر آیا ہے اور بیوی سے ہار کر آیا ہے۔ بیوی کا کہنا، جو بھی بیوی نے تجھے کہا ہوگا اس کا کہنا سننا مان کر غصے کی حالت میں آ کر میرے بابا کو بھلا برا کہہ رہا ہے۔ تو شخص کہتا ہے کہ یہ بھی بات نہیں ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے تجھے بھوک نے ستایا ہے۔ کیا؟ تو بھوکا ہے، بھوک کی تڑپ تیرے اندر بہت زیادہ ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے تو غصہ ہوا ہے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے بابا کو بھلا برا کہہ رہا ہے۔ تو چل، تو بھوکا ہے تو میرے گھر میں چل، تو بھوکا ہے تو میرے گھر میں چل، میں تجھے کھانا کھلاؤں، میں تیری مہمان نوازی کروں۔
وہ شخص زار و قطار رونے لگا اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم، اللہ کی حجت اس دنیا میں جو ہے وہ آپ ہیں۔ سبحان اللہ کی حجت مطلب اللہ کی نشانی جو ہیں وہ آپ ہیں، بے شک مجھے بھوک نے ستایا ہے، اس غصے کی وجہ سے میں نے بے ادبی اور گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے آئے اور آپ کے باپ کو، آپ کی ماں کو بھلا برا کہے تو ہمارا حال اس وقت کیا ہوگا؟ اگر ہمارے سامنے آ کر ہمارے باپ کی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، باپ کو گالیاں دیتا ہے، بھلا برا کہنا شروع کرتا ہے، تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال اس وقت کیا تھا؟ اور حلم و بردباری، صبر کرنا، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں یہی ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، سبحان اللہ، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عادات و اطوار میں تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے باپ کو بے ادبی اور گستاخیاں کر رہا ہے وہ شخص، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رویہ، کیا اخلاق پیش کر رہے ہیں کہ اس شخص کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو لوگوں کے دل اس طرح پھیرے جاتے ہیں، بدلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، اور 28 صفر المظفر جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو دن ہے، یہ ہم یہاں پر منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تاریخ الخلفاء کتاب، تاریخ الخلفاء کتاب میں مروان حاکم، بدبخت حاکم تھا مدینہ منورہ کا، مروان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا ہے اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے۔ اور اس وقت اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ممبر پر گالیاں دی جاتی تھی، بھلا برا کہا جاتا تھا۔ اس وقت کا دور ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب بیان نہیں کیے جاتے تھے، چھپائے جاتے تھے۔ وہ دور ایسا گزرا ہے، اور اس دور میں حضرت امام حسن ہو، حضرت امام حسین ہو، یا پھر اہل بیت اطہار ہو، صبر و تحمل سے کام لیا ہے، صبر کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو مروان جو حاکم تھا مدینے کا، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی کی گستاخی کرنے لگا، گستاخی کرتا رہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ اس کی بات کو سنتے رہے، اور بات کرتے کرتے مروان اپنے سیدھے ہاتھ سے ناک کو پہنچتا ہے، سیدھے ہاتھ سے ناک کو پہنچتا ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے نادان، تجھے اتنا بھی پتہ نہیں کہ ناک کو سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے صاف کیا جاتا ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو مروان، تاریخ الخلفاء میں یہ واقعہ آیا ہے، مروان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر خاموش ہو گیا۔ یہاں پر یہ واقعے سے بتانے کا حاصل کلام کیا ہے کہ مروان تو برائی، گستاخی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہا تھا، اور حضرت امام حسن خاموش رہے، کچھ نہیں بولا، لیکن دیکھا کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز، کوئی عمل ایک انسان کر رہا ہے۔ شریعت میں سیدھے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے جو داواں ہاتھ جس کو ہم کہتے ہیں، داویں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں۔ وضو کرتے ہیں تو مطلب ناک میں جو پانی وغیرہ جو ناک کو صاف کرنا ہوتا ہے، بائیں ہاتھ سے صاف کرنا ہوتا ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ شریعت میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، اپنے غصے کو ظاہر نہیں کیا۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ الخلفاء کتاب میں آیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھا کہ ان کے دو آنکھوں کے درمیان، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دو آنکھوں کے درمیان خواب میں دیکھا کہ قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو یہ خواب بتایا، یہ سنایا، تو گھر والے بہت خوش ہوئے، اہل بیت اطہار بہت خوش ہوئے۔ لیکن عبداللہ ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب
ان کے پاس یہ جب خبر پہنچی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب پڑا ہے کہ ان کے آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، تو عبداللہ ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ خواب آپ کو صحیح میں آیا ہے، صحیح میں یہ خواب آپ کو آیا ہے، تو آپ مطلب اس دنیا میں کچھ ہی دن رہنے والے ہیں، یعنی لوگ آپ کو شہید کرنے والے ہیں۔ اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 5 بار زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ کتنے بار؟ 5 بار۔ اور کتابوں میں آیا ہے کہ ایک بار یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر جو دیا گیا وہ شہد میں دیا گیا۔ جب آپ نے شہد کو کھایا آپ کو تکلیف ہوئی، رات بھر بے قرار ہوئے، اور صبح میں جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جب گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب شفا یابی مل گئی، جو شہد میں جو زہر تھا اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اور دوسری بار آپ کو کھجوروں میں زہر ملا کر دیا گیا، کھجوروں میں۔ پھر آپ بے قرار ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور جب صبح نانا کے مطلب روضہ انور پر جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس زہر کا بھی اثر ختم کر دیا۔ لیکن تیسری بار جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا گیا وہ بہت خطرناک تھا۔ اس طرح مطلب استعمال آپ کو مارنے کی کوشش، شہید کرنے کی کوشش 5 بار کی گئی، لیکن تیسری بار جو خاص جو کتابوں میں آیا ہے کہ جو ہیرا ہوتا ہے، ہیرا گھس کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا زہر دیا گیا۔ سراہی جو ہوتی ہے پانی کی سراہی میں وہ ہیرے گھس کر اور اس کے ٹکڑے اس سراہی میں ڈالے گئے، اور ہیرے کا کام ہوتا ہے کٹ کرنا، توڑنا۔ اگر آپ دیکھیں جو اوریجنل جو ہیرا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کانچ پر اس طرح پھیریں گے تو کانچ کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جب کانچ کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے تو وہی ہیرے کے جو ذرات، جو ٹکڑے ہوتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر چلے جائیں تو حال کیا ہوگا۔ سراہی میں، پانی کی سراہی میں وہ ہیرے کے ٹکڑے ڈالے گئے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ پانی پیا تو جو ہیرے کے ٹکڑے جب اندر گئے تو اندر کے اعضاء کو مطلب ریزہ کٹ کرتے ہوئے اندر پہنچے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ آج ہم مطلب دہی کھانا وغیرہ دودھ پیتے ہیں، اور دودھ وغیرہ کی الٹی ہوتی ہے تو ہم اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، ناک سے منہ سے جو الٹیاں ہوتی ہیں، جس انسان کو الٹی ہوئی ہوگی تو الٹی کی تکلیف کو وہ خود انسان محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا زہر دیا گیا تھا کہ الٹیوں میں اندر کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ باہر پڑ رہے تھے، جسم کے اعضاء، پھیپھڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ باہر پڑ رہے تھے، اتنی شدید تکلیف، اور آپ کا رنگ پورا کے پورا ہرا ہو گیا، پورا کے پورا سبز ہو گیا، ہرا ہو گیا۔ اور اس کے متعلق احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات جب تشریف لے گئے تو جنت دکھائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت میں 2 محل دکھائے گئے، ایک محل کا رنگ سبز ہرا اور دوسرے محل کا رنگ زرد یعنی لال تھا، لال اور ہرے رنگ کے 2 محل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امی سے پوچھا کہ اے جبرائیل امی یہ محل کن کے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے نواسوں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان محلوں کے رنگ الگ الگ کیوں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا میں لوگ آپ کے نواسوں کو شہید کریں گے، ایک کو زہر دے کر شہید کریں گے اور ایک کو قتل کر کے مطلب ان کے تلواروں سے شہید کریں گے، تو اس وجہ سے ایک محل کا رنگ سبز ہے کیونکہ زہر کا رنگ ہرا ہوتا ہے اور خون کا رنگ لال ہوتا ہے، اس وجہ سے ہرا جو محل ہے وہ حضرت امام حسن کا ہے اور لال جو محل ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے۔ تو پہلے سے ہی یہ خبر دی جا چکی تھی کہ یہ حضرت امام حسن ہو یا پھر حسین ہو، یہ ان کو لوگ شہید کریں گے، ان سے دشمنی رکھیں گے۔ تو بعض لوگ
کتابوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 49 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں آپ کو دفنایا گیا، مدفون ہوئی حضرت امام حسن۔ لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق یہ بولا جاتا ہے، اور بعض نادان اور کم علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا گیا وہ ان کی اپنی بیوی جعدہ جس کا نام تھا انہوں نے زہر دیا۔ لیکن جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے قریب تھے، شہید ہونے کے قریب تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے خود کے سگے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی جب میرے قاتل کا پتہ تمہیں چل جائے گا کیا تم اس سے قصاص بدلہ لو گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بھائی میں بدلہ ضرور لوں گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جس پر شک ہے کہ جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر وہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ لے گا، انتقام لے گا، بھائی تم کچھ نہیں کرنا۔ اور مجھے جس پر شک ہے اگر وہ انسان نہیں ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں سے میری وجہ سے کسی ایک بے قصور انسان کا قتل ہو۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ کس بڑی ہستی کا مطلب شہادت ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسن جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھے پر بٹھا کر گھمایا کرتے۔ حضرت امام حسن جب چھوٹے تھے تو نانا جان کے ارد گرد نماز میں بھی ارد گرد گھومتے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع کو اپنے پیر کو چوڑا کرتے کہ حضرت امام حسن اس میں سے آ جا سکے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ حضرت امام حسن کو گود میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی حضرت امام حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آج اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو دیکھ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا میرا سردار ہے۔ سبحان اللہ، سردار کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آنے والے وقت میں یہ دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا یہ میرا بیٹا، تو جس وقت خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو دی تو دو بڑی جماعتوں میں جنگ ہونے سے بچ گیا، رہ گیا، ورنہ دو بڑی جماعتوں میں جنگ ہو جاتی، دونوں جماعتیں مسلمانوں کی تھیں اور نقصان صرف مسلمانوں کو ہوتا۔ ایسا بڑا مقام و مرتبہ اور ایسی ہستی کی شہادت اور ایسے انسان کی شہادت ہو رہی ہے، اور اہل بیت اطہار کے گھر والوں کی یہ ایک شہادت ہے، اور گھر والوں کو پتہ نہیں، معلوم نہیں، اہل بیت اطہار کو معلوم نہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا۔ اہل بیت اطہار کی تو دور کی بات ہے، ان کے خود کے سگے بھائی کون؟ حضرت امام حسین پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو زہر کس نے دیا؟ خود کے سگے بھائی چھوٹے بھائی کو جب معلوم نہیں ہے تو آج کے لوگ یہ جو فتویٰ دیتے ہیں یا پھر جو الزام لگاتے ہیں کہ ان کی اپنی بیوی نے زہر دیا، تو علماء کرام اس کا رد کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی بیوی کے متعلق دلیلیں ثبوتیں جو سند جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، جو آئی ہوئی ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے زہر دیا، یہ بات قطعی طور پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے بھائی سے یہ جملہ نہیں پوچھتے، کہتے کہ بھائی آپ کو زہر کس نے دیا۔ تو یہ جو بیوی پر ان کے الزام جو لگاتے ہیں وہ الزام لگانا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہتر جاننے والا ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آخر میں ایک بار احسان، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اس کے متعلق کیمیائے سعادت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین
عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 اصحاب حج کے لیے روانہ ہوئے حج کے ایام میں، اور اونٹنی پر کھانے وغیرہ کی چیزیں رکھی، اور اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ وہ اونٹنی اپنا راستہ کھو بیٹھی اور اونٹنی کئی اور جگہ چلی گئی، یعنی حضرت امام حسن حسین عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین سے وہ اونٹنی کھو گئی، وہ اونٹنی کہیں اور چلی گئی۔ تو آپ بھوک اور پیاس کی شدت میں ایک جھونپڑی میں پہنچے، کون؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین بوڑھی کے گھر میں پہنچے، بوڑھی ماں کے، اور کہنے لگے کہ بوڑھی ماں ہم مسافر ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو ہمیں کچھ پینے کے لیے دو۔ تو اس بوڑھی عورت نے بکری ایک تھی، وہ بکری کا دودھ دھویا اور تینوں صحابہ کو وہ دودھ ان کے سامنے پیش کیا، دودھ پیا اور کہا کہ ہمیں بھوک بھی لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دو۔ تو بوڑھی کہتی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ایک یہ بکری ہے، تم اس کو ذبح کر کے کھا لو۔ بوڑھی ماں کی اجازت سے بکری کو ذبح کیا گیا، کھایا گیا، اور وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے حضرت امام حسن اور دیگر اصحاب کہتے ہیں کہ بوڑھی ماں جب تو مدینے کو آنا تو ہمارے گھر پر ضرور آنا، ہم اہل بیت اطہار میں سے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، مدینے کو جب بھی آنا ہمارے گھر ضرور آنا، ہم اس احسان کا بدلہ تجھے چکائیں گے، سبحان اللہ، ہم اس احسان کا بدلہ تمہیں ضرور دیں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے۔ تو بوڑھی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے۔ وہ تینوں حضرات چلے گئے، اس بوڑھی ماں کا شوہر آیا اور بوڑھی پر ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ گھر میں کھانے کے لیے کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تو انجان لوگوں کو مطلب اپنی بکری دے دے۔ بوڑھی خاموش رہی، اور غربت اور مفلسی کا عالم یہ تھا کہ وہ دونوں بوڑھا بوڑھی مدینہ منورہ آئے اور وہیں پر زندگی گزر بسر کرنے لگے۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس بوڑھی پر پڑتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیمیا سعادت میں یہ واقعہ آیا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی ماں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بوڑھی ماں کیا مجھے تم نے پہچانا؟ تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہ نہیں۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، فلاں وقت میں تیرے گھر پر آئے تھے، بکری کا دودھ پیا تھا اور بکری کو ذبح کر کے تیری اجازت سے کھایا تھا۔ بوڑھی ماں کہتے ہیں کہ ہاں بے شک تم لوگ آئے تھے، آپ لوگ آئے تھے۔ تو حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ آپ تیرا حال کیا ہے؟ تو بوڑھی کہتی ہے کہ غریبی کی زندگی گزر رہی ہے، میں اپنا گاؤں چھوڑ کر مدینہ آ گئی ہوں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی کو 1000 درہم دی۔ کتنے؟ 1000 درہم۔ آج کے اگر دور میں دیکھا جائے تو اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے۔ 1000 درہم دیے اور اس بوڑھی کو 1000 بکریاں دی۔ کون؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 بکریاں دی اور کہا کہ میرے دوسرے جو بھائی ہیں حضرت امام حسین، ان کے گھر پر چلی جانا، وہ بھی تجھے کچھ نہ کچھ چیزوں سے نوازیں گے۔ جب وہ بوڑھی ماں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بوڑھی کو پہچانا اور پوچھا کہ میرے بھائی نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو وہ بوڑھی کہتی ہے کہ 1000 درہم دیے ہیں، 1000 بکریاں دی ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1000 درہم اور 1000 بکریاں دی۔ کتنے ہو گئے؟ 2000 بکریاں، 2000 درہم۔ اور بوڑھی جب تیسرے دروازے پر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جب گئی، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تم کو کیا دیا؟ تو بوڑھی کہتی ہے کہ 2000 درہم اور 2000 بکریاں دی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور اپنی بارگاہ سے اس بوڑھی کو 2000 درہم اور 2000 بکریاں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، 2000 درہم اور 2000 بکریاں دیتی ہیں۔ تو اس طرح اس عورت بوڑھی ماں کے پاس 4000 بکریاں اور 4000 درہم ہو گئے۔ وہ بوڑھی ماں اپنے 4000 درہم وہ بکریاں اپنے شوہر کے پاس لا کر کہتی ہے کہ دیکھو یہ ہے اہل بیت اطہار کا گھرانہ، میں نے ایک بکری ان کو اللہ کی راہ میں ان کو دی، ایک بکری ان کو دی تو انہوں نے 4000 درہم اور 4000 بکریاں دی۔ سبحان اللہ، 4000 درہم ایک بکری کے بدلے میں انہوں نے کتنے دیے؟ 4000 درہم
اور 4000 بکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے متعلق فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ بنو امیہ کا جب دور تھا تو کچھ لوگ تھے، دو چار لوگ تھے، امیر لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ چلو بنو امیہ کے لوگوں کو بھی آزماتے ہیں اور نبی کے گھر والوں کو بھی آزماتے ہیں۔ تو وہ غریب مفلسی کی حالت لے کر بنو امیہ کے گھر گئے اور کہنے لگے کہ ہم غریب ہیں، ہمیں کچھ دے دو۔ تو بنی امیہ کے لوگوں نے مطلب چند ہزار اشرفیاں دے دی۔ اہل بیت اطہار کے گھر میں بھی وہ آئے تو حضرت امام حسن اور دیگر اصحاب اہل بیت تھے، انہوں نے بھی چند ہزار درہم ان غریب لوگوں کو دیے۔ جب وہ لوگ آئے ایک جگہ جمع ہوئے اور پھر دوبارہ ان دونوں دروازوں پر جب گئے بنو امیہ کے گھر پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جب تشریف لے گئے اور کہتے ہیں بنو امیہ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آزما رہے تھے آپ کی سخاوت کتنی ہے، آپ کی سخاوت کتنی ہے، ہمیں ان پیسوں کی، ان چیزوں کی، ان درہموں کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ یہ واپس لے لیں۔ تو بنو امیہ کے جو گھر والے تھے وہ چیزیں واپس لے لی، اور جب وہ لوگ اہل بیت اطہار نبی کے گھر والوں کے پاس جب گئے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آزما رہے تھے کہ آپ ہم کو غریبی کی حالت میں دیتے ہیں کہ نہیں، لہٰذا ہمیں ان پیسوں کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ چیزیں واپس لے لیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو گھر والے اہل بیت اطہار ہیں، حضرت امام حسن و حسین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑا ہی پیارا جملہ کہتے ہیں کہ ایک بار اہل بیت اطہار کے گھر سے جو چیز نکل جاتی ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتی۔ بے شک تم ہمیں آزما رہے تھے لیکن یہ چیز ہم ابھی واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ نبی کے گھر سے جو چیز نکل جاتی ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتی، لہٰذا یہ تم ہی اپنے پاس رکھو۔ تو حضرت امام حسن اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا پھر اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ ہو، ان کے متعلق فرمایا گیا کہ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ ان کے سامنے اگر ان کے گھر والوں کی بے ادبی اور گستاخی بھی کی جائے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خاص کر میں آپ کو بیان کرنا چاہوں کہ ان کے زمانے میں ان کے بابا جان کو بہت گالیاں دی گئی، بہت بے ادبی اور گستاخیاں کی گئی، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ ان چیزوں کو سماعت فرماتے اور ان چیزوں پر صبر کرتے اور اپنے غصے کو پی جاتے، کبھی بھی مطلب پلٹ کر جواب یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیتے۔ ان کی یوم شہادت کا دن 28 صفر المظفر ہے، کتابوں میں 5 ربیع الاول آیا ہے، غالباً ہو سکتا ہے کہ 28 صفر کو ان کو زہر دیا گیا ہو اور 5 ربیع الاول کو ان کی شہادت ہوئی ہو، لیکن انشاءاللہ عز و جل 28 صفر جو آنے والا ہے، علی رضا شاہی علی رضا مسجد میں آنے والے اتوار کو ان کی یوم شہادت کا دن ضرور منایا جائے گا۔ آج ہم 11ویں شریف بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، چھٹی شریف بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن ان کے جد اعلیٰ جد امجد جو ہیں، ان کے بابا جو ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو آج ہم بھول گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 11ویں شریف منانا برا ہے، چھٹی شریف منانا برا ہے، ضرور منائیں، لیکن ان کے جو جد اعلیٰ جو ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ جو ہیں ان کی بھی یوم شہادت کا دن ضرور منائیں۔ آنے والے اتوار کو یوم شہادت کا دن منایا جا رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ اس میں ضرور پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ تمام عادات و اطوار و صفات حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ شہادت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن جو آج منایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ کل سنیچر مسافر خانہ درگاہ
کے بازو میں جو مسافر خانہ ہے، یوم شہادت کا دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منایا جا رہا ہے۔ عورتوں کا اجتماع رکھا گیا ہے، عالمہ صاحبہ تشریف لانے والی ہیں، 2:30 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک یہ پروگرام ہوگا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر یہ بیان رکھا گیا ہے، عورتوں کا اجتماع رکھا گیا ہے۔ آپ اپنی گھر کی عورتوں کو مسافر خانے میں کل 2:30 بجے ضرور لے کر جائیں، وہاں پر ہر ماہ پروگرام ہوتا ہے، لیکن اس ماہ جو پروگرام جو رکھا گیا ہے یوم شہادت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک محفل یہ رکھی گئی ہے۔ آپ خود بھی مطلب اپنے گھر کی عورتوں کو اس میں پہنچانے کی کوشش کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ